الصلاة خير من النوم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات آپ سب کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ ملاحظہ کرتے جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس میں نبی پاک کی پوری سیرت آپ کو بتاتے رہیں گے، اور آج کا بیان ہمارا حضور کے اہل و عیال کس طرح مدینے میں آئے اس کے اوپر ہے. بغور سماعت فرمائے. سامعین، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان ہی میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لے آئیں. لہٰذا یہ دونوں حضرات جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجائے مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما کو مدینے لے آئے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن عربیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو مکے میں روک لیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ میں تھی. انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مکے سے مدینے آ گئے. ان میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں. یہ سب لوگ مدینے آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے. مدینے میں کوئی ایسی جگہ ابھی نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ہی ضروری تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خرید لیا. ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اجر و ثواب لیں گے، مفت میں ہی زمین مسجد کے تعمیر کے لیے پیش کر دی. لیکن یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم بچوں کو بلا بھیجا. ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نذر کرنی چاہی، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی. اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں. آپ نے درختوں کو کاٹنے اور مشرکوں کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا. پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی، اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی. اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ خود حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنج کا یہ شعر پڑھتے رہتے تھے. اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ
فاغفر الانصار والمہاجر۔ اے اللہ بھلائی تو صرف آخرت کی ہی بھلائی ہے، لہذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر ہے۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 7 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا تو مسجد کی شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و توسیع ہوتی رہی۔ مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفہ ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترے پر سوتے بیٹھتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے متصل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے۔ جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں میں کیواڑ بھی نہ تھی، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ کسانہ نبوت جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ! وہ شہنشاہ کونین جن کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر منصت نشین بنایا، جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا مختار بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کی ایک اشارے سے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے، اس کی حرم سارا کا یہ عالم ہے۔ اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے بھی ایسی سادگی کا کوئی منظر کبھی دیکھا؟ شامعین، مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی شکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار ہی میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراغ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمین دی، اور مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ کے نذر کیا، اس خوش نصیب کا نامی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لہذا ازواج مطہرات کے مکانات حضرت حارثہ بن نعمان ہی کے زمین میں بنائے گئے۔ اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینے میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت اور ولیمہ فرمائی تھی۔ اب دیکھیے اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی، کیونکہ مسجد تو بن گئی، لیکن اب لوگوں کو بلائے کیسے؟ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نمازوں کے وقت جمع کرنے کا کوئی واضح ذریعہ بھی نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ان طریقوں کو پسند ہی نہیں فرمایا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کرے۔ کس طرح؟ الصلاۃ الجماعت، وہ اس طرح لوگوں کو پکارے، پانچوں نمازوں کے وقت یہ اعلان کرتے رہتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان سرئی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے صحابہ کو بھی اسی قسم کا خواب نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کر قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ لہٰذا اسی دن سے سرئی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ شامعین، اب حضرات مہاجرین چونکہ انتہائی بے سر و سامانی کے حالت میں بالکل خالی ہاتھ اور اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر مدینے آئے تھے، اس لیے پردیس کے مفلسی کے ساتھ وحشت، بیگانگی اور اپنے اہل و عیال کی جدائی کا صدمہ محسوس کرتے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انصار نے ان مہاجرین کی مہمان نوازی اور دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن مہاجرین دیر تک دوسروں کے سہارے زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ ہمیشہ سے اپنے دست و بازو کی کمائی کھانے کے خوگر تھے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ مہاجرین کی پریشانی کو دور کرنے اور ان کے لیے مستقل ذریعہ معاش مہیا کرنے کے لیے کوئی انتظام کیا جائے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کے رشتہ اخوت یعنی بھائی چارہ قائم کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا جائے، تاکہ مہاجرین کے دلوں سے اپنی تنہائی اور بے کسی کا احساس دور ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائے۔ ان سے مہاجرین کے ذریعے معاش کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ لہٰذا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار اور مہاجرین کو جمع فرمایا۔ اس وقت تک مہاجرین کی تعداد 45 یا 50 تھی۔ حضور علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار میں سے دو شخص کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ اور تم بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ لہٰذا انصار کے مہاجرین کے ساتھ لے جا کر اپنے گھر کی ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور کہہ دیا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ان سب سامانوں میں آدھا آپ کا بھی حصہ بنتا ہے۔ حد ہو گئی کہ حضرت سعد بن ربیعہ انصاری جو حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر کے بھائی قرار پائے تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ حضرت سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک بیوی جسے آپ پسند کریں میں اس کو طلاق دے دوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ اللہ اکبر! اس میں شک نہیں کہ انصار کا یہ اثار ایک ایسا بے مثال شاہکار ہے کہ اقوال عالم کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل سے ہی ملے گی، مگر مہاجرین نے کیا طرز عمل اختیار کیا، یہ بھی ایک قابل تقلید تاریخی کارنامہ ہے۔ حضرت سعد بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مخلصانہ پیشکش کو سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکریہ کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مال و متاع اور اہل و عیال آپ کو مبارک فرمائے، مجھے تو آپ صرف بازار کا رستہ بتا دیجئے۔ انہوں نے مدینے کے مشہور بازار قون و قعاق کا رستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے اور کچھ گھی کچھ پنیر خرید کر شام تک بیچتے رہے۔ اسی طرح روزانہ وہ بازار جاتے رہے اور تھوڑے ہی عرصے میں وہ کافی مالدار ہو گئے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ جب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ تم نے بیوی کو کتنا مہر دیا؟ عرض کیے کہ 5 درہم برابر سونا۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، تم دعوت ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ہو۔ اور رفتہ رفتہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت میں اتنی خیر و برکت اور ترقی ہوئی کہ خود ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو چھو دیتا تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ منقول ہے ان کا سامان تجارت 100 اونٹوں پر لد کر آتا تھا، اور جس دن مدینے میں ان کی تجارتی سامان پہنچتا تو تمام شہر میں دھوم مچ جاتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دوسرے مہاجرین بھی دکانیں کھول لی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کے تجارت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینوکا کے بازار میں کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت میں مشغول ہو گئے تھے۔ دوسرے مہاجرین نے بھی چھوٹی بڑی تجارتیں شروع کر دی۔ غرض باوجود کہ مہاجرین کے لیے انصار کا گھر مستقل مہمان خانہ تھا، مگر مہاجرین زیادہ دنوں تک انصار پر بوجھ نہیں بنے، بلکہ اپنی محنت اور بے پناہ کوششوں سے بہت جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ عقد مواخات بھائی چارے کا معاہدہ تو انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا، اس کے علاوہ ایک خاص عقد مواخات مہاجرین کے درمیان بھی ہوا، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو دوسرے مہاجر کا بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان و حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جب بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتاکی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم میرے دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ سامعین، انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان ہم اگلی ویڈیو میں لائیں گے، اور اس میں بیان کرنے میں جو بھی غلطی ہوئی ہے میں آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔